بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، اگر ہم نے یہ پڑھا ہوتا کہ بدعتی لوگ کون تھے یا بدعتی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حکم ہے، تو خدا کی قسم ہم کسی بندہ مسلم کو بدعتی یا مشرک نہ کہتے۔ اصل میں یہ تھا کہ جو لوگ بدعتی تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مذمت کی یا بعد والے جو تھے صحابہ کبار علیہم رضوان نے ان کی مذمت کی، تو انہوں نے پھر کوشش کی کہ ہم جو صحیح لوگ ہیں، جو ہماری مذمت کرتے ہیں، ہم ان کو بدعتی بنائیں گے۔ وہ محنت چلتی رہی، ان کی سازش چلتی رہی، اور آج جو واقعی نیک لوگ ہیں، جو صالح ہیں، ان کو بدعتی بنا دیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو بے دردی سے جنہوں نے شہید کیا، کام تو انہوں نے برا کر لیا، پھر وہ روئے پیٹے کیوں؟ کہ یہ ظاہر ہو کہ ہم تو جو ہے نا وہ ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو یہ اصل میں نا جو خود تھے شہید کرنے والے، انہوں نے خود کو مومن ثابت کرنا شروع کیا، اور یہ کام چلتا رہا، اور اب یہ نوبت آ گئی ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس نے بدعتی کو پناہ دی، آپ دیکھو بدعتی تو درکنار، بدعتی کو پناہ دینے والے کو آپ سے نے فرمایا کہ اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ تمام انسانوں کی لعنت، اس پہ تمام ملائکہ کی لعنت، اس کی کوئی بھی اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ اب بتاؤ کہ کیا بدعتی کا اسلام سے کوئی تعلق رہتا ہے؟ نیکی سے کوئی تعلق رہتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے رہتا ہے؟ بالکل نہیں رہتا۔ کیا اس میں کوئی خیر ہے؟ نہیں ہے۔ کیا وہ جنت میں جائے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو کیا ہمیں خوف نہیں آیا کہ ہم نے اگر کسی نے اصالِ ثواب کے لیے تیسرے دن کوئی اکٹھا ہو گیا تو ہم نے کہا یہ بدعت ہے؟ 11ویں کیا ہے؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر اسلامی مہینے کی 11 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے، محفل نعت کرتے، تو ہم نے اس کو بدعت کہہ دیا۔ کیا ایسا کرنے سے ہم جہنمی یعنی کسی کو بنا رہے ہیں؟ خدا کی قسم آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بدعتی لوگ تھے وہ پرلے درجے کے منافق لوگ تھے، جس میں ذوالخویسرہ نامی جو شخص تھا وہ ٹاپ پہ تھا، وہ ان کا سرغنہ تھا۔ اب آپ کہو جی وہ بدعتی قرآن سے بات نہیں کرتا، حدیث سے نہیں کرتا، بدعتی قرآن اور حدیث سے بات کرتا ہے۔ عبداللہ ذوالخویسرہ نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی انصاف کیجئے۔ انصاف کا ذکر قرآن میں بھی ہے، انصاف کا حدیث میں بھی ہے، اور انصاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اور انصاف سے معاشرہ بنتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں جی بدعت کا تعلق دین سے نہیں ہوتا، وہ نئی بات ہوتی ہے۔ بدعت کا تعلق دین سے ہو نہ ہو، بدعت کیا ہوتا ہے؟ بدعت ارادتاً وہ کام ہوتا ہے، یا ارادتاً نیتاً وہ بات ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی جاتی ہے یا اسلام کے خلاف کی جاتی ہے، چاہے وہ اس کی اصل دین سے ملتی ہو یا نہ ملتی ہو۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو سر عام بدعتی لوگ تھے وہ کون تھے؟ خارجی لوگ تھے۔ فرقہ قدریہ جبریہ، ان کی باتیں دیکھ لو، ان کے کام دیکھ لو، وہ بدعت ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں ایک شخص ایسے کھجور کی گٹھلی پہ اللہ اکبر کہہ کے پھینکتا ہے، پیچھے اللہ اکبر کہا جاتا ہے، یا سبحان اللہ کہتا ہے، یا الحمدللہ۔ کیا ایسا کہنے کی اصل دین میں نہیں ہے؟ دین میں ہے۔ تو صحابہ نے ڈانٹا، اسے بدعت کہا۔ کیوں؟ کہنے والا کون تھا؟ ذوالخویسرہ۔ اور اس کی نیت کیا تھی کہ تسبیح فاطمہ جو ہے پڑھی جاتی ہے اس کو گڑمٹ کیا جائے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کہتے ہو جی اذان سے پہلے درود پاک پڑھ لیا تو یہ بدعت ہو گئی۔ کیا درود پاک پڑھنے سے آپ کا دل نہیں کانپتا کہ آپ کہو یہ بندہ لعنتی ہو گیا اور جہنمی ہو گیا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ خدا کی قسم یہ دیکھو کہ جتنا بھی کوئی نیک ہے اس کو اتنا یعنی کہ بدعتی اور مشرک کہہ رہے ہیں۔ اور یہ کام شروع کس نے کیا تھا؟ صالحین کو مشرک کہنا یہودیوں نے، نیک لوگوں کو بدعتی کہنا بدعتیوں نے کیا تھا یہ کام۔ آج ہم کہتے ہیں کسی نے قبر پہ پھول ڈال لیے تو وہ بدعتی ہو گیا، ایسا بالکل نہیں ہے۔